الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر معاش لهم رجل ممسک انان فرسه فی سبیل اللہ یطیر علی متنه کلما سمع ہیعة او فزعة طار علیہ یبتغی القتل والموت مذانه او رجل فی غنیمة فی راس شعفة من هذه الشعف او بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے عبس سے، فرماتے ہیں، روایت ہے حضرت عبس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں میں سب سے مفید زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں تھامے رہے، جو اس کی پشت پر اڑ جاتا ہے جب کبھی گھبراہٹ یا طلب مدد کی آواز سنے، اس پر اڑ کر پہنچے، جو قتل و موت کو ان کے ٹھکانوں سے ڈھونڈتا رہتا ہے، یا وہ شخص جو بکریوں میں رہے، ان پہاڑ کی چوٹیوں میں سے کسی چوٹی میں یا جنگلوں میں سے کسی جنگل میں رہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتا رہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے۔ لوگوں میں سے یہ مرد صرف بھلائی میں ہی ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ معاش استعمال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ معاش ادا ہوا ہے، اس سے مراد ہوتی ہے عیش۔ معاش عیش سے ہے، بمعنی زندگی، اور یہ زندگی سے بنا ہے، زندگانی اور زندگی گزارنے کا ذریعہ، یعنی زندگی بھی اور زندگانی گزارنے کا ذریعہ بھی۔ یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ مسلمان کی بہترین زندگی کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے، اس کی زندگی بہترین یہ ہے، اور بہترین ذریعہ زندگانی یعنی گزر اوقات یا معاش دونوں ہیں۔ تو یہاں دونوں معنی درست ہیں عزیزان گرامی قدر۔ یعنی ویسے تو چونکہ جب وہ یہ کام کرے گا، دو قسم کے لوگ بتائے ہیں، ایک جہاد والا اور ایک پہاڑوں پر رہنے والا، گزر اوقات کے لیے بکریاں رکھنے والا۔ تو ویسے تو یہ دونوں لوگ پھر ظاہری بات ہے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد، دنگا فساد، لڑائی جھگڑے یا اس طرح کے معاملات سے دور رہتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کو اس کی جانی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہد کی یہاں بات ہو رہی ہے، یا مسلمانوں پر کفار جو ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، یا پھر ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، یعنی کوئی بھی فتنہ فساد ہوتا ہے، اسے خبر لگ جائے صحیح، تو یہ وہاں فوری ایسے جیسے پرندے اڑ کر پہنچتے ہیں ایسے پہنچ جاتا ہے، اسلام کی خدمت کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، یعنی وہ اسلام کا ایسا فدائی ہے، مسلمانوں کا ایسا مددگار ہے، اسلام کا فدائی ہے، مسلمانوں کا مددگار ہے کہ خدمت اسلام اور مسلمین میں قتل ہو جانا یا مر جانا جینے سے بہتر سمجھتا ہے، خطرناک موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں لوگ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں
یہ وہاں شوق سے پہنچتا ہے، پرندوں کی طرح اڑ کر پہنچ جاتا ہے، باز کی طرح جھپٹتا ہے پھر اپنے شکار پہ۔ بہادر ہوتا ہے جہاں باز ہوتا ہے۔ یہ مجاہد کی بات کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ اول نمبر جو زندگی ہے جہاد والی، کامیاب زندگی ہے، اس کا پہلے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسری کامیاب زندگی یا زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، اعلیٰ زندگی والا ہے، وہ شخص ہے جو پہاڑوں پر، وادیوں میں بکریاں پالتا ہے، رہتا ہے، رکھتا ہے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاقوں میں بھی یہ مری وغیرہ لوگ بکریاں پالتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، گھر ہیں ان کے۔ تو عرب میں بکریاں بہترین ذریعہ معاش تھیں اس وقت کے زمانے میں بھی، اور آج بھی ہیں۔ اور بعض متقی حضرات جو ہوتے تھے دنیا کے جھگڑوں سے بچتے بچاتے شہر کی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے تھے، اور دور دراز صحراؤں میں، جنگلوں میں ڈیرے ڈال لیتے تھے، اور جہاں پانی وافر ہوتا تھا، سبزہ ہوتا تھا، تاکہ زندگی گزارنی آسان ہو جائے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے، خوراک اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ تو بکریوں کو پالتے تھے، رکھتے تھے، پھر ان کے دودھ پر گزارا کرتے تھے، فتنوں سے، پھر یقیناً شہری فتنوں سے الگ، آبادیوں کے فتنوں سے الگ الگ رہتے تھے۔ اب بھی بعض جگہ اگر آپ سعودی عربیہ وغیرہ جائیں تو آپ صحراؤں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدو لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اونٹ پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، ریوڑ ہیں، بھیڑیں ہیں ان کے پاس۔ تو بکریوں کا ذکر فرمایا یہاں۔ اور جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے آبادی سے دور رہے گا، گزارا کے لیے پینشن یا کوئی بھی اس کا جو ذریعہ معاش، بکریاں جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اختیار کرے گا، وہ بھی اس فرمان عالی شان میں داخل ہے، چاہے وہ پینشن پر ہی گزارا کرے۔ گوشہ نشینی اس کو کہتے ہیں۔ اگرچہ عبادت میں، یہاں آگے عبادات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اگرچہ عبادات میں نماز، زکوٰۃ بھی داخل تھیں، مگر چونکہ نماز زکوٰۃ کی خصوصی اہمیت ہے، اور زکوٰۃ کا لفظ یہاں شو یہ کر رہا ہے کہ ایسا شخص بڑا امیر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تب ہی ہوگی نا جب سال بھر تک اس کا مال پڑا رہے گا، استعمال میں نہیں آئے گا، تو یقیناً وہ نماز تو پڑھنی ہے، غریب مسلمان ہے یا امیر ہے۔ تو زکوٰۃ کا تذکرہ سے یہ اشارتاً بات ہے، یہ بڑا امیر شخص ہو جائے گا جو اس طرح دو کام کرے گا، جہاد اور ساتھ بکریاں پالے گا۔ تو ساتھ اس کے اعلیٰ درجے کی عبادات یعنی نماز اور اس کا زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کر دیا، خصوصیت سے ان کو علیحدہ فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یا عبدو ربہ، اپنے رب کی عبادت کرے، تو اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی، پھر روزے بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دو عبادتیں بڑی کمال کی ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتی ہیں، تو اس لیے یہاں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ یہاں فرمایا۔ تو پھر وہ موت کا انتظار کرتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی دنیا سے سروکار نہیں ہوتا، موت تک یقین رکھتا ہے، موت آنے تک وہیں رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ وہ دن تمہاری یعنی موت آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یہ اضافی صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دنیا دار فتنوں میں انسان گھس جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، تو انسان کی بھلائی یہی ہے کہ جہاں بھی ایز اے جرنل جہاں لوگ بھی رہیں، وہاں فتنوں فسادوں سے بچا رہے، دور رہے۔ بڑا آسان ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرے، سال میں مہینے بھر کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے رزق وافر دے، جو سال بھر استعمال نہ پڑا رہے تو 2.5% زکوٰۃ نکال دے، توحید کا علم بلند رکھے، اور آنے جانے کے پیسے ہوں، پیچھے خرچہ بھی ہو، تو زندگی میں ایک بار حج کرے۔ بس یہ بڑی پیاری ڈیوٹی ہے، اگر صحیح طریقے سے ہماری یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے ادا کرواتا رہے تو بڑی کمال چیز ہے۔ دوسرے جو شخص گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں، ظاہری بات ہے پھر اس پہ جمعہ نہیں آئے گا، عیدین نہیں آئیں گی، تو شہر میں یہ بھی سہولتیں ہیں، پھر شہر میں علم کی سہولیات زیادہ ہیں انسان کے لیے۔ تو بہرحال دونوں میں انسان اپنا اپنا مزاج دیکھ کر جو شخص بھی اختیار کرنا چاہے، اللہ رب العالمین اس پہ خیر فرماتا ہے، اس پہ فضل فرماتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ جو دنیا کے فتنہ فسادوں سے دور رہے گا،
اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے گا، اللہ رب العالمین اس پہ کرم فرمائے گا۔ ظاہری بات ہے اس نے اپنے نفس کو مار لیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو جیسے کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا، پھر جنت بھی ملے گی اسے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو بس جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اس نے اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بس اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو زندگی موت دنیا کے دجالی فتنوں سے بچا کے رکھے، ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین کی سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔